سے لے کر کے شام تک کی ایک دن کی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں. اب ایک حدیث سنیے اور ایمان تازہ کیجئے اور غور کیجئے کہ ہماری زندگی کی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں کا کوئی شخص سو کر اٹھے تو چاہیے یہ کہ وہ کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھل لے، کہ وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ سونے کی حالت میں اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزارے. یہ آپ کی صلح کے زندگی کی شروعات بتا رہا ہوں میں. جب تم میں کا کوئی شخص سو کر اٹھے تو چاہیے یہ کہ اپنا دونوں ہاتھ پہلے دھل لے. کیا اس حدیث پاک پر آپ سب کا عمل ہے؟ اگر ہے تو سبحان اللہ، اس ناچیز نے یاد دہانی کر دی، اور اگر نہیں ہے تو غور طلب بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کے صبح کی شروعات ایسے ہونے چاہیے کہ جب ہم سو کر اٹھیں تو اپنا دونوں ہاتھ پہلے دھلیں. میں امید کروں کہ آپ اب جب سو کر اٹھیں گے تو اپنا دونوں ہاتھ پہلے دھلیں گے، کہ نبی پاک کی مقدس سنت پر عمل ہو جائے. کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، اور کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب میری سنت مٹائی جا رہی ہو، جب میری سنت ترک کی جا رہی ہو، جب میری سنت کو لوگ چھوڑ رہے ہوں، ثواب ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات، جب آپ سو کر اٹھیں تو پہلے دونوں ہاتھ دھلیں. یہ آپ کے آقا کی پیاری سنت ہے، یہ ارشاد مصطفیٰ ہے. اب آگے آپ غور کریں، ہر آدمی جب سو کر اٹھتا ہے اس کے بعد طہارت کے لیے وہ جاتا ہے. ایک بات ذہن نشین رکھیے، گھر میں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، نابالغ بھی ہیں. آج ہمارا معاشرہ کس طریقے کا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے لیے دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ اپنے گھر میں یوں ہی کپڑا پہنے رہتے ہیں جس سے ران کھلی رہتی ہے، شطر عورت ان کا کھلا رہتا ہے، اور ویسے ہی لوگوں کی نظر پڑتی ہے، جبکہ بلا ادلے شرعی کے شطر عورت کا کھولنا حرام ہے. جب آپ طہارت کے لیے بھی جاتے ہو تو آپ کوشش یہ کرتے اپنا سطر ڈھک کے جائیں، مطلب ایک لنگی پہن کر کے جائیں کہ آپ کا گھٹنوں تک کم سے کم ڈھکا ہوا ہو. اور یہی نہیں، اس وقت جب آپ گھر میں یا کھلی جگہ میں نہا رہے ہو یا اور کوئی کام کر رہے ہو تو آپ اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ آپ کا ران ڈھکا ہوا ہو. یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلا عذر شرعی کے، بلا ضرورت کے ران کو کھولنا، شطر عورت کا کھولنا درست نہیں ہے. اگر آپ کے سمجھ میں بات آتی ہے تو آج آپ اس عظیم الشان اجتماع سے یہ پیغام لے کر کے جائیں اور دل میں عہد کر کے جائیں کہ ہم اپنے آقا کے اس مقدس سنت پر عمل پیرا ہوں گے انشاءاللہ. اچھا، اب اس کے بعد جب آپ طہارت سے فارغ ہوئے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر میں اپنی امت پر گرا نہ سمجھتا تو ہر وقت ہر وضو میں مسواک کرنے کو لازم قرار دیتا. مسواک کیا ہے؟ مسواک وہ سوکھی یا گیلی لکڑی ہے جسے چبا کر کے دانت صاف کیا جاتا ہے، اسی کو مسواک کہتے ہیں. مسواک کرنے کا ایک زبردست فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی مسواک کر کے وضو کرے گا اس وضو سے
नमाज पढ़ेगा तो 70 दर्जा बगैर मिसवाक के वजू से जो नमाज पढ़ेगा उससे और इस मिसवाक वाले वजू से जो नमाज पढ़ेगा 70 दर्जे का फर्क है। सुभान अल्लाह। अगर आप अपने आका की सुन्नत पर उसमें हसना पर अमल करेंगे, मिसवाक करने की सुन्नत पर अमल करेंगे तो उसका एक जबरदस्त फायदा ये हासिल होगा कि मरने के वक्त में कलमे तैयबा पढ़ना नसीब होगा। और जिस खुश नसीब को मौत के वक्त कलमे तैयबा पढ़ना नसीब हो जाए तो उसका क्या कहना, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिसका आखिरी कलमा कलमा तैयब हो और वो फिर कोई दूसरा कलाम न करे, कोई दूसरी बात न करे, उसी हाल में उसकी मौत हो जाए तो वो आदमी जन्नती हो जाए। सुभान अल्लाह। तो मरने के वक्त अगर किसी को कलमा शरीफ नसीब हो जाए, कलमा पढ़ना नसीब हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक बात और ध्यान नसीब है कि जब मौत के वक्त किसी को कलमा पढ़ना नसीब हो जाए, वो पढ़ ले तो उसे फिर कोई बात करने की कोई कोशिश न करे, ताकि उसके जिंदगी का आखिरी कलमा कलमा तैयब हो और इस हदीस पाक के तहत वो आदमी जन्नती हो जाए कि आखिरी कलमा उसका कलमा तैयब है। इसके बाद हर आदमी अपने जरूरत से फारिग होकर नमाज पढ़ता है। एक बात ध्यान नशीन रखिए, कोई आदमी रात भर इबादत करे और सुबह की नमाज उसकी छूट जाए, फजर की नमाज उसकी चली जाए, तो उसके लिए बेहतर ये था कि रात भर वो सोता और फजर की नमाज जमात से पढ़ लेता। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स इशा की नमाज जमात से पढ़ ले उसे अव्वल आधी रात का सवाब मिलता है, और जो आदमी फजर की नमाज जमात से पढ़ ले तो उसे निस्फ आखिर की रात का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। तो रात भर आज हमारे नौजवान गौर करें, 12 बजे तक टीवी देखेंगे, 2 बजे तक खेल देखेंगे, 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, और सुबह उठेंगे 10 बजे, 11 बजे, 10:30 बजे, 9 बजे। जबकि जो आदमी नमाज के वक्त सोते रहता है उस आदमी के नाक पे शैतान बैठता है और बैठ करके उसके मुंह में पेशाब करता है। नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। है कोई आदमी जो अपने दुश्मन को अपने मुंह में पेशाब करने के लिए मौका दे? कोई यकीनमंद ऐसा नहीं करेगा, कोई यकीनमंद ऐसा नहीं सोचेगा कि हमारा दुश्मन हमारे मुंह पर पेशाब करे। फिर वो दुश्मन जिसके लिए अल्लाह ने सराहतन इरशाद फरमाता है इन्न शैताना लिल इंसान अदुव्वुन मुबीन, इंसान का खुला हुआ दुश्मन शैतान। वो शैतान जो आदमी दिन निकलने तक सोते रहता है उसके नाक पे आके बैठता है और मुंह पे पेशाब करता है। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आप जो है सुबह उठेंगे और शैतान को ऐसा मौका हरगिज नहीं देंगे। अल्लाह ताला हम आप तमाम सबको समझने की और आमाले खैर की तौफीक अता फरमाए। एक सहाबी रसूल बारगाह रसूल में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह मेरे घर में बड़ी तंग दस्ती है, बड़ी गरीबी है, बड़ी तंगी है, कभी फाके की नौबत आ जाती है, मेरे आका मेरे ऊपर करम फरमाइए, दुआ फरमा दीजिए। तो मेरे आका फरमाते हैं सुन, जब तू खाना खाया कर तो दोनों हाथ धोकर दस्तरखान बिछाकर बिस्मिल्लाह पढ़ के सब लोग मिलकर खाया करो। इस तरीके से जब तुम खाना खाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें फाका कशी से बचा लेगा। मदीना शरीफ में एक मरीज था, बीमार था, ऐसा बीमार था कि हकीम ने लाइलाज करार दे दिया कि तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता, जितने दिन की तुम्हारी जिंदगी है बस अपनी जिंदगी के दिन काट लो, अब तुम्हारा इलाज हमसे नहीं हो सकता। ये आदमी जिंदगी से मायूस होकर दरबारे रसूल में सहाबा की झुरमुट में
ہوا ہے، دل کی دھڑکنوں سے باخبر آقا اس کی طرف توجہ دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے شخص کیوں پریشان ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میری طبیعت خراب رہتی ہے، مجھے حکیم نے ایسی بات کہی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں آج سے تم جب کھانا کھانا دونوں ہاتھ دھل کر لال رنگ کا دسترخوان بچھا کر بسم اللہ پڑھ کر نمک سے کھانا شروع کرنا اور نمک پر کھانا ختم کرنا۔ سبحان اللہ یہ تعلیم دی مصطفیٰ جان رحمت نے کہ آج سے تم جب کھانا کھانا تو پہلے دونوں ہاتھ دھلنا۔ آج ہمارے مہمان جب کسی کے یہاں پہنچتے ہیں میزبان ہاتھ دھلانے کے لیے تشت لے کر آتا ہے، مہمان اپنی چند انگلیاں دھوتا ہے، چند انگلیاں دھونے سے سنت ادا نہیں ہوتی۔ میرے آقا جب کھانا تناول فرماتے اور جب ہاتھ دھلانے کی بات آتی تو سب سے پہلے آپ اپنا دونوں ہاتھ دھلتے، اور حالانکہ آپ کا دست مقدس پاک صاف اتنا نظافت والا کہ آپ سے زیادہ صاف کسی کا ہاتھ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا امت کو تعلیم دینے کے لیے اپنا دونوں ہاتھ دھوتے، اپنا دونوں ہاتھ دھوتے۔ یہ تعلیم ہے امت کے لیے۔ ایک بات اور ذہن نشین کر لیجئے، جب مہمانوں کو کھانا کھلایا جائے تو سب سے پہلے ہاتھ دھلائی جائے تو جو مجمع میں اس بزم میں سب سے چھوٹا ہو سنت ہے ہاتھ دھلانا، پہلے اس چھوٹے کے، اور سب سے آخر میں اس کے ہاتھ دھلائے جائیں جو سب سے بزرگ ہو، جو سب سے بڑا ہو، جو سب سے مکرم معظم برگزیدہ ہو، اس کے ہاتھ سب سے آخر میں دھلائے جائیں۔ یہ طریقہ ہے مسنون طریقہ، یہ طریقہ ہے سنت طریقہ کہ بزرگ کے ہاتھ آخر میں دھلائے جائیں، بچوں کے ہاتھ پہلے دھلائے جائیں۔ آپ غور کیجئے کیا آپ کا عمل اس طریقے پر ہے؟ اگر ہے سبحان اللہ، اگر نہیں ہے تو آپ کو اپنے پیغمبر کا اسوہ حسنہ اپنانا چاہیے، طریقے مصطفیٰ اپنانا چاہیے۔ میرے آقا تعلیم دیتے ہیں اے شخص آج سے جب تم کھانا کھانا تو اپنا دونوں ہاتھ دھو کر کے لال رنگ کا دسترخوان بچھا کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے نمک سے کھانا شروع کرنا اور نمک پر کھانا ختم کرنا۔ ابھی چند دن ہوئے تھے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس شخص کا کہ اس کی طبیعت میں افاقہ ہونے لگا، طبیعت سے بیماری دور ہونے لگی، بیماری ختم ہونے لگی، بیماری جانے لگی۔ ابھی چند مہینے گزرے تھے، چند مہینے کا گزرنا ہوتا ہے۔ ایک دن مدینہ کی گلی سے یہی نوجوان گزر رہا تھا، ادھر سے وہی حکیم آ رہا تھا، اس کی نظر اس نوجوان پر پڑتی ہے، دیکھ کر پہچان لیتا ہے، کہتا ہے اے نوجوان تم وہی میرے مریض ہو جو میرے پاس علاج کے لیے آئے تھے؟ ہاں ہاں آپ نے صحیح پہچانا ہے، میں بڑی مریض ہوں۔ آپ اتنا اور بتا دو کہ آپ نے اپنا علاج کہاں کرایا ہے، کس حکیم سے کرایا ہے، کس حکیم نے علاج کیا ہے؟ اس نے کہا سنیے جناب، آپ کے پاس سے آنے کے بعد میں نے کسی کا کوئی علاج نہیں کیا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے مجھے کھانا کھانے کی تعلیم دی ہے، مجھے کھانا کھانے کا طریقہ بتایا ہے، مجھے کھانا کھانے کا ڈھنگ سکھلایا ہے، مجھے کھانا کھانے کا اصول بتلایا ہے۔ میں اپنے پیغمبر کے طریقے سے اللہ کا جو بھی عطیہ ہے، اللہ جو کچھ مجھے دیتا ہے، میرا رزق جو مجھے ملتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی پرہیزی کھانا کھا رہا ہوں یا کوئی مرکن غذا کھا رہا ہوں، نہیں، اللہ مجھے جو دیتا ہے اپنے پیغمبر کے طریقے سے وہ کھانا میں کھا رہا ہوں، وہی کھانے کی برکت ہے، آج میری صحت سال کو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ البتہ تحقیق کی رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونے عمل ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی پر آپ غور کیجئے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میرے آقا نے ایسا تعلیم کیوں دیا
کیا ہے, میرے آقا نے ایسا کیوں کیا ہے. وہ نبی کے سنت کے متلاشی ہوتے تھے اور نبی کی سنت پر عمل کرتے تھے. ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف سے نماز پڑھ کر کے باہر نکلے. آپ کے دستے مقدس پر ایک لکڑی ہے اور لکڑی سے وہ زمین کو ریت رہے تھے, زمین کو کھرچ رہے تھے. ایک آنے والا آیا, آ کر کے پوچھا, امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا یہ پیر جو آپ کر رہے ہیں آخر کیا معنی ہے, کیا مطلب ہے, ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اے سائل, اے پوچھنے والے, میں خود نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ ایک دن میں نے دیکھا تھا, میری آنکھوں نے دیکھا تھا, میرے آقا مسجد نبوی شریف سے نماز پڑھ کر کے باہر تشریف لائے. ایسے جلوہ بار تھے, آپ کے دستے مقدس میں ایک لکڑی تھی, آپ زمین کھرید رہے تھے. میرے جی نے چاہا کہ آج میں اپنے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل کر لوں, اس لیے میں اپنے آقا کے طریقے پر آج یہ عمل کر رہا ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو ریت رہے تھے, اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں. اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا نقصان کیا ہے, اس کا کیا معاملہ ہے, میں نہیں جانتا. میری نظروں نے جو دیکھا, آج جی نے چاہا کہ اپنے آقا کی اس سنت پر میں عمل کر لوں, اس لیے میں ایسا کام کر رہا ہوں. یہ ہے صحابہ کرام کا طریقہ, یہ ہے صحابہ کرام کی محبت, یہ ہے نبی کے طریقے پر عمل کرنے کا جذبہ. ماشاءاللہ. چند دن گزرے تھے کہ وہ نوجوان جسے لا علاج کر دیا تھا, لا علاج کہہ دیا تھا حکیم نے, وہ نوجوان تمام بیماریوں سے نجات پا گیا. صرف نجات پانے کی وجہ یہ تھی کہ نبی کے اسوہ حسنہ پر عمل کر رہا تھا, نبی کے طریقے پر کھانا کھا رہا تھا. جب نبی کے طریقے پر وہ کھانا کھا رہا ہے تو پیارے اس کو تمام بیماریوں سے شفا مل رہی ہے. اور اگر نبی کے طریقے پر تم زندگی گزارنے لگ جاؤ تو تمہارا اٹھنا عبادت ہو جائے گا, بیٹھنا عبادت ہو جائے گا, چلنا عبادت ہو جائے گا, پھرنا عبادت ہو جائے گا, شادی عبادت بن جائے گی, بیاہ عبادت ہو جائے گی, زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہو جائے گا. اللہ یہی ارشاد فرماتا ہے, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی تحقیق کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, تحقیق کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی. صحابہ کرام کے دل میں نبی کی کیسی محبت ہوتی تھی, نبی کا کیسا عشق ہوتا تھا, نبی سے کیسا محبت کرتے تھے, نبی سے عشق کا کیا عالم تھا. 3 لوگ, عبداللہ ابن رواحہ, عبداللہ ابن ابی منافق, عبداللہ ابن عمر, یہ تینوں لوگ ایک میٹنگ میں گئے. میرے آقا بھی اس میٹنگ میں تشریف فرما. جس سواری پر بیٹھ کر آقا تشریف لے گئے تھے, اس سواری کو جہاں میٹنگ ہو رہی تھی اس سے قریب ہی باندھ دیا. سواری کو کسی کی کیا پھر پرواہ, اسے پیشاب کی حاجت ہوئی, اس نے پیشاب شروع کر دی. عبداللہ بن ابی منافق, اس نے دیکھا کہ یہ سواری پیشاب کر رہی ہے تو اپنا ناک سکوننے لگا, ناک پکڑ لیا, گویا اس کی بدبو اسے لگ رہی ہے. عبداللہ بن رواحہ کی نظر اس منافق کی منافقانہ چال پر پڑی. عبداللہ بن رواحہ نے تلوار کھینچ لی, تلوار نکال لی اور بردستہ ارشاد فرمایا, اے منافق, یہ میرے نبی کا مرکب ہے, یہ میرے نبی کی سواری ہے. سن, تیرے ہزاروں مشک عنبر سے میرے نبی کے گول و براز اچھے ہیں. اگر اس کی شان میں تو نے توہین کیا, نبی کے سواری کے گول و براز کی شان میں اگر تو نے توہین کی تو یہ میری تلوار ہوگی اور تیری گردن ہوگی, میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. نہیں, خبردار, ایسی توہین نہیں کرنا. نبی کی سواری ہے یہ ہے صحابہ کا عشق, یہ ہے صحابہ کی محبت, یہ ہے نبی سے عشق صحابہ کرام کا کہ نبی کی بات تو بہت عرفہ والا ہے, نبی کی شان تو بہت عرفہ والا ہے, نبی کا مقام تو بہت عرفہ والا ہے. نبی جس سواری پر بیٹھ جائیں اس سواری کے پیشاب پخانے کی اگر کوئی توہین کرتا تو صحابہ اسے بھی برداشت نہیں کرتے.
اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ آج اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے اور اپنے کو مسلمان کہنے والا سن کے چلا جائے تو یاد رہے اس کے ایمان میں کمزوری ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نبی کی شان بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ نبی کی عظمت کو کون جان سکتا ہے؟ نبی کے مقام کو کون پہچان سکتا ہے؟ نبی کے مرتبے کو کون جان سکتا ہے؟ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کا مجمع ہے، اے لوگوں یہ بتاؤ وہ کون سا پیڑ ہے جس پیڑ پہ خزاں نہیں آتی، پتجھڑ نہیں آتا؟ سب چپ ہو گئے۔ کون ایسا پیڑ ہے جس پیڑ میں پتجھڑ نہیں آتی؟ سب خاموش ہو گئے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ کھجور کا پیڑ ہے، سبحان اللہ۔ وہ کھجور کا پیڑ ہے کہ اس میں پتجھڑ نہیں آتی۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ جواب مجھے معلوم تھا، ہاں کہا پھر بتائے کیوں نہیں؟ سبحان اللہ۔ جب جواب معلوم تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ کہا آقا یہاں پر میرے بڑے بڑے بزرگوار جلوگر ہیں، میرے والد جلوگر ہیں، اور بھی عظیم شخصیتیں، صدیق اکبر جلوگر ہیں، فاروق اعظم جلوگر ہیں، اور جلیل القدر صحابہ جلوگر ہیں۔ ان بڑے بڑے بزرگ صحابہ کے سامنے میں اپنا زبان کھولنا اچھا نہیں سمجھا کہ میں ان کے سامنے کچھ بولنے کی جسارت کروں۔ حالانکہ میں بولتا کہ یہ میرے بزرگ خوش ہوتے، لیکن ان کے ادب کی وجہ سے ان بڑوں کے سامنے میں آگے چھوٹا کیوں بولوں، اس لیے میں نہیں بولا تھا۔ اپنے ان بزرگوں کے ادب کی وجہ سے، ان بزرگوں کے احترام کرنے کی وجہ سے۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام میں اس طریقے کے ادب کا بھی جذبہ ہوتا تھا کہ اپنے بڑوں کے سامنے وہ زبان نہیں کھولا کرتے تھے۔ جب ہمارے یہ بڑے ہیں تو یہی جواب دے لیں گے، یہی سلجھا لیں گے، یہی بات کو انجام تک پہنچائیں گے۔ تو یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ آج ہم اب غور کریں، آج کا نوجوان ماں کو یہ کہہ کے گزر جاتا ہے تو چپ رہ، تو کیا جانے، باپ کو یہ کہہ کے گزر جاتا ہے تم خاموش رہو، تم کیا جانو۔ اللہ اللہ، وہ باپ جس نے تمہیں پرورش کر کے پروان چڑھایا اس کے لیے تم یہ کہہ رہے ہو تم کیا جانو۔ یاد رکھ لو، قرآن یہ کہتا ہے اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، ان کی بات سنجیدگی سے سن لو، ان کی بات محبت سے سن لو۔ تمہارے لیے ان کی بات کو سننے میں جو اجر و ثواب ہے، نفلی عبادت میں وہ باتیں نہیں ملیں گی۔ نفلی عبادت کرنے میں، کوئی آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہو، ماں آواز دے، بیٹا عبد الرحمان، حکم یہ ہے کہ نفل نماز وہ پڑھ رہا ہے تو نفل نماز توڑ دے، نفل نماز توڑ دے، اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو، ماں کا حکم بجا لائے، پھر اس کے بعد نماز کی قضا کرے۔ یہ ماں کا مقام ہے۔ باپ نے آواز دی ہے، کوئی کام کر رہے ہو کام چھوڑ دو، اپنے باپ کی فرما برداری کرو، اس کے بعد آ کر کے وہ کام پورا کرو۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہی طریقہ بتلایا ہے اور یہی طریقے پر عمل کیا ہے۔ اپنے بزرگوں کا جب ادب کیا ہے تو انہیں وہ مقام ملا ہے، وہ مرتبہ ملا ہے، وہ عروج ملا ہے، وہ بلندی ملی ہے کہ ہزاروں سال کی عبادت اور ریاضت سے جو مقام نہیں حاصل کیا جا سکتا، وہ ذرا دیر کے ادب و احترام سے وہ مقام و مرتبہ حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ مقام و مرتبہ پا لیا جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت خواجہ گیسودراس بندہ نواز علیہ رحمت و رضوان اپنے ہزاروں مریدوں کے جھرمٹ میں جا رہے تھے۔ آپ کے شیخ طریقت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی یہ بھی اپنے ہزاروں مریدوں کے جھرمٹ میں جا رہے تھے۔ ایک طرف سے شیخ طریقت آ رہے تھے، ایک طرف سے
مرید کامل اپنے مریدوں کے ساتھ میں وہ جا رہے تھے، دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت خواجہ گیسو زراد بندہ نواز نے دیکھا کہ میرے پیر و مرشد تشریف لا رہے ہیں، وہ بھی گھوڑے پہ تشریف فرما ہے، گھوڑے کی لگام ہاتھ پہ ہے، آپ بھی گھوڑے پر تشریف فرما ہے۔ آپ فوراً گھوڑے سے نیچے اتر گئے، آپ آل رسول ہیں، آپ سید زادہ ہیں، لیکن آپ جو ہے اپنے شیخ کا یہ ادب کر رہے تھے کہ گھوڑے سے نیچے اترے، آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے دستے مقدس کو چومنا چاہا۔ چوما تو سرکار نظام نصیر الدین محمود چراغ دہلوی ارشاد فرماتے ہیں، پیرو تر یا سید، اے سید ذرا اور نیچے چومو۔ تو جیسے ہاتھ کو چوم رہے تھے، ران کو بوسہ دیا، تو ویسے ہی نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کا پھر ارشاد ہوتا ہے، پیرو تر یا سید، اور نیچے چومو اے سید۔ تو گھوڑے کی رکاب پر آپ کے قدم مقدس تھے، تو انہوں نے قدم کو چوما، تو پھر نصیر الدین محمود چراغ دہلوی ارشاد فرماتے ہیں، پیرو تر یا سید، اے سید اور نیچے چومو۔ یہ گھوڑے کی ٹانگ کو چومنے کے لیے جیسے جھکتے ہیں، ویسے آپ کی زلفیں گھوڑے کی رکاب میں پھنستی ہیں، اور آپ اتنی زور سے شیخ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے جھکتے ہیں کہ آپ کے بال بڑھتے چلے جاتے ہیں اور آپ گھوڑے کی ٹانگ کو چوم لیتے ہیں۔ آپ آل رسول ہیں، آپ سید زادہ ہیں، لیکن نصیر الدین محمود چراغ دہلوی آپ کے شیخ طریقت ہیں، آپ کے پیر و مرشد ہیں۔ لوگوں نے کہا، حضور آپ آل رسول ہیں، آپ سید زادے ہیں، آپ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے ہاتھ چوم رہے تھے، پاؤں چوم رہے تھے، گھوڑے کی ٹانگ چوم رہے تھے، ان کا ران چوم رہے تھے، آخر اس چومنے میں آپ کو کیا ملا؟ اس چومنے سے آپ کو کیا حاصل ہوا؟ اس چومنے میں آپ کو کیا مل گیا؟ اللہ اللہ، خواجہ گیسو زراد بندہ نواز علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اے پوچھنے والے سن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ حضرت فرمائے اور دونوں جہاں کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔